اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی پابندی سے ہر مہینے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ میں 8 دن سے اسٹوڈیو میں نہیں تھا، اتوار سے لے کر اتوار تک میں گجرات کے سفر پر تھا۔ اللہ نے بہت کام لیا، بہت کام لیا۔ اس وقت میں نے جگہ جگہ جا کر، گجرات کے ہر بڑی مسجد میں جا کر، جیسے مثال کے طور پر نوساری ہے، ویارا ہے، ابرما ہے، ولساڑ ہے، سورت ہے، اور اخیر میں جو ہے نواپور ہے، میں تمام جامع مسجد اور مرکز بڑی مسجد پر جا کر، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور جوان موجود رہتے تھے، میں نے ان کو ملک کے موجودہ حالات پر بہت اہم نصیحتیں کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اپنا حوصلہ مت ہارو، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، حالات سے ڈر اور خوف کا شکار بھی نہ ہو، یہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ کو ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، میں نے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں بتایا، حوصلہ دلایا، اور ساتھ ہی کیا بے وقوفی نہیں کرنا ہے، پتھر پھینکنے کی بے وقوفی نہیں کرنا ہے، جذبات میں نہیں آنا ہے، غصے میں نہیں آنا ہے، کیونکہ 2024 قریب آ رہا ہے اور ابھی بہانے سے جلوس نکالے جائیں گے اور پھر ماحول کو خراب کیا جائے گا، کیونکہ ابھی 2024 قریب آ رہا ہے، الیکشن کے لیے کوئی مدعا بی جے پی کے پاس نہیں بچا ہے، تب حالات خراب کیے جائیں گے، ہندو مسلم میں نفرتیں بڑھائی جائیں گی، دنگے فسادات کروائے جائیں گے، تو ایسے وقت میں مسلمان جوانوں کو خاص طور سے کیا ہوشیاری سے کام کرنا ہے، اس پر میں نے تفصیلی بات کی اور انہیں پتھر پھینکنے اور دنگے اور فساد سے دور رہنے کی نصیحت کی۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ نے بلوایا، لوگوں کو بہت پسند آیا، بہت پسند آیا۔ تو گزشتہ کل نواپور میں ایک فاؤنڈیشن ہے، السلوا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن، ان کے ذمہ داروں نے باقاعدہ فاؤنڈیشن کے آفس پر مجھے لے گئے، وہاں پر میرا ستکار کیا، سمان کیا، اور ایک شکریہ کا لیٹر اس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن نے مجھے دیا کہ آپ آئے ہمارے شہر میں اور آپ نے بڑی پیاری باتیں بتائی کہ بھئی ایکتا کیسے رہے گی، امن کیسے رہے گا، شانتی کیسے رہے گی، اور دنگے فسادات سے ہم کو بچنا کیسے ہے، دور کیسے رہنا ہے۔ تو انہوں نے اس پر بہت شکریہ ادا کیا۔ میں السلوا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کا بھی ان کے لیٹر دینے اور ستکار اور سمان کرنے پر میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایکچوئل میں ہم جمعیت علماء والے ہیں اور جمعیت علماء والوں نے پہلے بھی اس دیش کو انگریزوں سے بچانے کا کام کیا تھا، اور اب بھی ہم اس دیش کو امن ایکتا پھیلا کر اس دیش کو بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ بڑی افسوسناک خبر اس وقت چھتیس گڑھ سے آ رہی، میں نے کہا نا کہ پورے ملک میں اب ایسے ہی ماحول بنایا جائے گا، دنگے فسادات کروائے جائیں گے، کیونکہ اب بی جے پی کے پاس میں کوئی چیز نہیں بچی ہے، کوئی مدعا نہیں بچا ہے۔ یہ دیکھیے چھتیس گڑھ میں فرقہ وارانہ فساد ہوا،
ایک شخص ہلاک ہو گیا، 12 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، 9 لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا۔ بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ اور آگ زنی ہوئی ہے۔ چھتیس گڑھ کے ضلع بھیم تارا میں 2 اسکولی طلبہ کے درمیان لڑائی فرقہ وارانہ اور تشدد ہو گئی جب ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھڑک گئے۔ ایکچوئل میں اس وقت ابھی ملک میں بھگوا آتنکیوں کے حوصلے بہت بلند ہے کیونکہ ان پر کارروائیاں سخت نہیں ہو رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جھڑپ اتنی خطرناک ہو گئی کہ ایک شخص ہلاک ہو گیا اور 12 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ اس علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول ہے، گاؤں میں کشیدگی ہے، لیکن صورتحال قابو میں، صورتحال معمول پر آنے تک پولیس تعینات رہے گی۔ آئیے دن میں کہہ رہا نا کہ بھئی ہر جگہ باقاعدہ بھگوا آتنکیوں کے حوصلے بلند ہے، ایسے ہی گجرات کی ایک یوں سمجھی کہ آتنکی ذہن رکھنے والی کاجل ہندوستانی، جی ہاں، عورت ہو کر، عورت ایک شریف ذات ہوتی ہے، مگر یہ ایسی عورتیں بھگوائیوں میں موجود ہے جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگل کر ہر جگہ نفرتیں پھیلاتی ہے۔ خیر، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والی یہ آتنکی کاجل ہندوستانی گرفتار کر لی گئی۔ رام نومی کے دوران گجرات میں اس نے اشتعال انگیز تقریروں سے فرقہ وارانہ فساد بھڑکا دیا تھا، جس سے 2 دنوں تک گجرات کے اونا میں کشیدگی تھی، ماحول خراب ہوا تھا۔ خیر، پولیس افسر نے بتایا، میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک پولیس افسر نے بتایا کہ کاجل ہندوستانی نے اتوار کی صبح اونا میں پولیس کے سامنے خود سپردگی اختیار کی، جس کے بعد اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین، مودی جی کا یوں سمجھیے کہ بدنما اور برا چہرہ، جو تعصب والا چہرہ ہے، وہ کتنا بھی چھپانا چاہے، مسلمانوں سے جو دشمنی ہے وہ سامنے آئی جاتی ہے۔ مودی حکومت کا اس وقت جو ایجنڈا تھا، ناپاک ایجنڈا، وہ بے نقاب ہو گیا۔ سلیبس بک سے، نصابی کتابوں سے مغلیہ ہسٹری کو حذف کرنے کے خلاف 50 مؤرخین، یعنی جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے، بڑی محنتوں سے انہوں نے ہسٹری لکھی ہے، تو سچی ہسٹری کو یہ ناپاک حکومت ختم کرنے کا کام کر رہی ہے، تو اس کے خلاف باقاعدہ 50 مؤرخین اور جو ماہرین تعلیم ہیں، انہوں نے زبردست انداز میں احتجاج کیا۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT نے حال ہی میں تاریخ کی کتابوں سے کچھ چیزیں ہٹانے کو لے کر زبردست انداز میں احتجاج کیا ہے۔ خاص طور پر 12ویں جماعت کی سلیبس کی بک سے مغلوں سے متعلق کچھ حصے اور 11ویں جماعت کی کتاب سے نو آبادیات سے متعلق کچھ حصوں کو ہٹایا گیا۔ اس کے علاوہ مہاتما گاندھی اور راشٹری سویم سیوک سنگھ سے متعلق کچھ حقائق کو بھی ہٹایا گیا۔ NCERT کے اس اقدام کے خلاف باقاعدہ بڑے بڑے ماہرین تعلیم، 250 سے زیادہ ماہرین تعلیم اور مورخین نے مودی حکومت کے اس ناپاک قدم کے خلاف آواز اٹھایا ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ دن چھتیس گڑھ سے ہی بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں میں نے پہلی خبر آپ کو سنا ہے کہ وہاں پر فساد پھوٹ پڑا، اسی چھتیس گڑھ سے یہ خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کہ ہندو نوجوان گائے کا گوشت بیچتے ہوئے پکڑے گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی پولیس نے کچھ جگہوں پر ان بھگوا آتنکیوں پر باقاعدہ FIR درج کی اور تحقیقات میں پتہ چلا کہ انہوں نے ہی گائے کا گوشت کاٹ کر پھینکا تھا تاکہ ماحول خراب ہو۔ یعنی دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بھگوا آتنکوادی ماحول کو کیسے خراب کر رہے ہیں۔ ابھی چھتیس گڑھ سے یہ خبر آ رہی ہے، آپ اسکرین پر تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ان جوانوں کو گرفتار کیا گیا، 5-6 جوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ چھتیس گڑھ میں یہ ہندو نوجوان گائے کا گوشت بیچتے ہوئے پکڑے گئے۔ کبیر دھام میں یہ گوشت بیچ رہے تھے، جس میں ایک کا نام راجندر ہے، ایک کا نام ہے راجو، ایک کا نام ہے لکشمن، جتیندر، مکیش، دنیش۔ یہ تمام کے تمام کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یعنی اس خبر کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گائے کون کاٹ رہا ہے اور کاٹ کر پھینک کر حالات کو خراب کون کر رہا ہے۔ آئیے گجرات سے پھر بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ باقاعدہ یہ کسی نہ کسی بہانے سے
یوں سمجھے کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے کی کوشش ہو ہی رہی ہے، اور گجرات میں جگہ جگہ ماحول کو خراب کیا گیا۔ وڈودرا کے حالات آپ نے دیکھا ہوگا۔ خیر چلیے آئیے، ابھی ایک الگ خبر آ رہی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان مسئلے پر گجرات حکومت کو ہائی کورٹ نے نوٹس دی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر اور اذان تنازع گجرات ہائی کورٹ میں زیر بحث ہے۔ ایسے میں گجرات میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان کے معاملے پر گجرات ہائی کورٹ میں ایک اور مفاد عامہ کی عرضی داخل کی گئی۔ اس سے پہلے بجرنگ دل نے، جو ملک کی سب سے شریف تنظیم ہے، جو ملک میں آتنک پھیلاتی رہتی ہے، بجرنگ دل، اس نے بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ اذان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ گاندھی نگر کی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان کے آواز معاملے میں بجرنگ دل نے بطور فریق بننے کی درخواست دی تھی، جسے گجرات ہائی کورٹ نے قبول کر لیا تھا۔ لیکن لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے معاملے پر نئی مفاد عامہ کی عرضی پر گجرات ہائی کورٹ نے سخت رویہ اپناتے ہوئے گجرات حکومت کو نوٹس جاری کر کے 12 اپریل تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ناظرین، بڑی خطرناک خبر ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ مہاراشٹر میں 800 بوگس اسکول کی خبر آئی ہے، جن میں سے 100 بند اور 700 پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ نیوز پورٹل سے ملی خبروں کے مطابق مہاراشٹر میں 800 اسکول جعلی پائے گئے ہیں، یعنی ان اسکولوں کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی۔ یہ تمام اسکول بغیر لائسنس کے چل رہے ہیں۔ ان میں سے 100 اسکولوں پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ باقی 700 اسکولوں پر بھی جلد کارروائی کا خطرہ ہے۔ اس خبر میں اہم بات تو یہ ہے جناب کہ ریاستی تعلیمی بورڈ، اسٹیٹ ایجوکیشن بورڈ کے اسکولوں کے علاوہ سی بی ایس ای، آئی سی ایس ای اور آئی بی اسکول بھی بوگس اسکولوں کی فہرست میں شامل ہے۔ تقریباً 1300 اسکولوں کی چھان بین کی گئی، جن میں سے 800 اسکولوں کی دستاویزات میں کوتاہیاں اور غلطیاں پائی گئی۔ ان میں سے صرف پونا میں 43 سے زیادہ اسکول ہے۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ 366 غیر رجسٹرڈ اسکول ہیں۔ اس طریقے سے کل 800 بوگس اسکول مہاراشٹر میں چل رہے تھے۔ ریاست مہاراشٹر کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل ہمارے ریاست مہاراشٹر سرکار کا جو قافلہ ہے، یعنی شندے گروپ کا جو قافلہ ہے، شندے اینڈ فڈنویس، یعنی کل ملا کے بی جے پی اور آر ایس ایس کا جو گروپ ہے، اس وقت یوں سمجھیے کہ ایودھیا کے دورے پر ہے۔ یہاں کسان مر رہے ہیں، یہاں پر پورے حالات خراب ہے، اور یہ ایودھیا کا دورہ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی فی الحال الیکشن بھی قریب آ رہا ہے، تو یہی سب ناٹک کرنا ضروری ہے۔ لیکن اب ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیو سینا اور بی جے پی میں خود ٹھنی ہوئی ہے، ادھو اینڈ شندے گروپ میں ٹھنی ہوئی ہے۔ جب یہ تمام کے تمام وہاں لوگ پہنچے تو شیو سینا کے قد آور لیڈر سنجے راؤت نے بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی غداروں کی انگلی پکڑ کر ایودھیا جا رہی ہے، یعنی ایک ناتھ شندے کی طرف اشارہ کیا سنجے راؤت نے کہ بی جے پی غداروں کی انگلی پکڑ کر ایودھیا جا رہی ہے۔ لیکن وہیں پر دیویندر فڈنویس نے اپنی شان دکھاتے ہوئے کہا کہ میں تمام کار سیوا میں موجود رہا ہوں، یعنی فخر سے انہوں نے کہا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے ملک میں ماحول خراب کیے گئے ہیں کار سیوا کے ذریعے سے، دیویندر فڈنویس کہہ رہے کہ میں تمام کار سیوا میں موجود رہا ہوں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بابری مسجد جو گرانے میں بھی گویا کہ یہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ کرناٹک سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت کرناٹک میں دودھ کا برانڈ امول اور نندنی میں جنگ شروع ہے۔ کانگریس نے کہا کہ ہمیں گجرات ماڈل نہیں چاہیے، ہماری اپنی روایت اور ثقافت، ہمارا اپنا کلچر ہی ہمیں چاہیے۔ تمل ناڈو میں دہی پر تنازع کے بعد اب کرناٹک میں جہاں الیکشن کا اعلان کیا جا چکا ہے، وہاں دودھ کے برانڈ امول اور نندنی کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ جے ڈی ایس کے ایچ ڈی کمار سوامی کے بعد کانگریس نے بھی گجرات کی امول کمپنی کے ریاست میں داخلے کو بی جے پی کی سازش قرار دیا ہے۔ کانگریس کے صدر شیو کمار نے کہا کہ نہ صرف کانگریس بلکہ دیگر پارٹیاں بھی اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہے۔ یعنی کسی طریقے سے وہاں پر اب گجرات اور کرناٹک کے برانڈ، دودھ برانڈ میں جنگ چھڑ گئی ہے، اور کانگریس کا کہنا ہے اور وہاں کے دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں گجرات کا ماڈل نہیں چاہیے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، آج سپریم کورٹ میں گودھرا ٹرین سانحہ جو ہوا تھا آپ جانتے ہیں، اور پھر وہی سانحے کے بعد جو فساد پھوٹ پڑا تھا، تو اس وقت بھگوا آتنکوادیوں نے جو
ننگناچ کھیلا تھا بلقیس بانو اور اس کے خاندان کے ساتھ، وہ ساری کہانیاں آپ جانتے ہیں۔ خیر، سپریم کورٹ میں آج گودرا ٹرین واقعے میں جن لوگوں کو سزا سنائی گئی تھی ان مجرمین نے ضمانت کی عرضی دی تھی، آج ان کی ضمانت کی عرضی پر سپریم کورٹ سماعت کرے گی۔ 2002 کے گودرا ٹرین آگ معاملے میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے کئی ملزمین کی ضمانت کی عرضی پر آج سماعت ہوگی۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔